پرسوں کی بات ہے، تھر گیا، تھر، پرسوں بھی نہیں، کل، پرسوں گیا ہوں یعنی رات کو پہنچا ہوں تو کل وہاں ٹائم گزارا کچھ، تو وہاں میں نے دینی مدارس دیکھے، اسکولوں کا حال بھی دیکھا، اللہ کی پناہ، اور دینی مدرسے بھی دیکھے۔ دینی مدارس اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر رہے ہیں۔ ایسے غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، ان علاقوں میں ابھی جس ایک مدرسے کو دیکھ کر آیا وہاں 200 بچے تھے، ان بچوں کو ناشتہ بھی مدرسہ کرا رہا ہے۔ یہ وہ غریب بچے تھے جن کے ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ بہت سے والدین نے عین ممکن ہے اسی نیت سے مدرسے میں داخل کیا ہو کہ ہم نہیں کھلا سکتے، آپ کھلا دو، تو مدرسہ ان کو کھلا بھی رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کو چور اچکا بننے سے بچا بھی رہا ہے۔ اگر یہ معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو بتاؤ یہ چور ڈاکو بنتے کہ نہیں بنتے؟ ایک ایک گاؤں میں 100 200 رہائشی طلبہ 24 گھنٹے علماء کی نگرانی میں، 24 گھنٹے، رات کو 9 بجے ان کے سونے کی ترتیب، صبح 4 بجے اٹھنے کی ترتیب، 4 بجے اٹھ کے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں گے، پھر ان کے کھیل کا وقت ہے، پھر ورزش کا وقت ہے۔ یہ وہ قوم کے پست ترین طبقہ جس کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے، اس پست ترین طبقے کو کھلانا بھی، پلانا بھی، اس کی تربیت کا بھی خیال کرنا، اس کی صحت کا بھی خیال کرنا، اور اس کی تعلیم کا بھی خیال کرنا، یہ کام تو مدارس کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، صرف قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا، بچے کو سائنسدان بننے کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے، پڑھا دو۔ حکومت کو چاہیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دے، ڈبل، تو انشاءاللہ ہم وہی ڈاکٹر بھی پیدا کریں گے، انہی بچوں میں پیدا کریں گے، اور جامعۃ الرشید نے تو پیدا کر کے دکھائے الحمدللہ۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے مدرسوں میں۔ یہاں تک آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، بھائی یہ بچے قرآن کے ساتھ اگر عصری علوم بھی پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا۔ تو آپ فوکس اس چیز کو کریں کہ یہ علماء بہت اچھا کر رہے ہیں کہ طلبہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بد اخلاق قسم کے مولانا نظر آتے ہیں، ان میں اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی، کسی پہ بھی مولوی کا لیبل لگا لو تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے۔ یہ جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں ان میں سے اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہوتی، اکثریت نہیں ہوتی فارغ۔ تو آپ یہ دیکھیں دینی مدارس کی خدمت، ان گاؤں اچھا مدرسے کے جو محتمم تھے جن سے میں ملا، اپنا کاروبار چھوڑ کر 24 گھنٹے مدرسے میں لگا رہے ہیں، حالانکہ بزنس مین ہے، کاروباری آدمی ہے، دین کی خدمت کا جذبہ ہے کہ نہیں بھائی میرے دوسرے بھائی ہیں کاروبار کرنے والے، میں نے یہاں ٹائم لگانا ہے اپنا۔ ایک نہیں ہے بھائی، سینکڑوں ہیں، ایسے ایسے پست علاقوں میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی عزت مل رہی ہے نہ کوئی شہرت، کیونکہ وہ تو میں چلا گیا، میں نے دیکھ لیا۔ وہ عزت اور شہرت کے بھوکے اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو ڈیفنس میں دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں، کیونکہ ڈیفنس سے چندہ زیادہ آئے گا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ڈیفنس میں غریبوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بول لیں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، غریب کو تو کہیں بھی کھلا دو گے، ڈیفنس میں بھی کھلا سکتے ہو، لیکن بھائی غریب ڈیفنس میں کوئی تک بنتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ جب یا تو ساری دنیا سے سارے غریب ختم ہو گئے ہوتے ہیں ہر جگہ سے، پھر آپ ڈیفنس میں کھلائیں۔ لیکن دنیا میں اتنی غربت ہے، آپ سروے کریں، آپ اندرون سندھ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کیسے بیچارے لوگ چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو بچوں کو بھی لے گیا تھا تھر وزٹ کرانے، میں نے کہا دیکھو بچوں دنیا دیکھو، تو ہم راستے میں گاڑی روک کر نا جھگیوں میں جاتے تھے، میں اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا دیکھو بیٹا غریب ایسے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے۔ تو وہ میں جاتا تھا ویسے دیکھ رہے کیا پکا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں، تو وہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، گھر آئے تو کوئی پوچھ رہے تھے آپ لوگ کہاں گئے تھے، تو وہ چھوٹی بچی نے کہا ہم 2 چیزیں دیکھ کر آئے ہیں، ریت دیکھ کر آئے اور ایک غریب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں۔ ریت دیکھی اور ہم نے کیا دیکھا؟ غریب کا گھر دیکھا۔ تو میں نے کہا چلو یہ سبق تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا نا بچی کے، غریب کا گھر دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں، یہ غریب نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو غریب تو وہ ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے کرے گا میرے بھائی، وہ ممکن ہے ڈیفنس پر بھی دسترخوان لگا دے، لیکن کچھ تھوڑے سے دسترخوان ادھر بھی ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہاں لے جا کے کھلاؤ۔ ٹھیک ہے آپ کو چندہ چاہیے تو آپ اس کی ویڈیو کوریج بھی کریں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ جب
کوئی ٹرسٹ ہے آپ کا اور آپ غربا پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کی کوریج نہ کریں آپ، تاکہ ظاہر کوریج کریں گے تو لوگوں کو اعتماد آئے گا. لیکن جائیں تو صحیح ایسے علاقوں میں. آپ نہیں جاتے لیکن دینی مدارس یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں. اور دینی مدارس نے ایک پلیٹ فارم دیا مالدار لوگوں کو کہ آؤ ادھر آ کے دیکھو، یہاں ہم روٹی بھی کھلائیں گے، ان کو اچھی تعلیم بھی دیں گے اور اپنی بساط کے مطابق اچھا انسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کوشش کرتا ہے انسان، آگے اگلا بنے نہ بنے اس میں اس کے خاندان کا بھی دخل ہوتا ہے. بعض ایسے بچے بھی مدرسوں میں آ جاتے ہیں، گھر سے بھاگا ہوا چوریاں کر کے محلے میں پکڑا 10 دفعہ، انہوں نے اٹھا کے کہاں کر دیا، ہم سے سنبھل نہیں رہا تو چلو مدرسے کی ہیڈک. اب مدرسے والا اس کو بلائے گا تو وہ تربیت اسی حساب سے ہوگی نا، اس کے خاندان کے حساب سے. مدرسے میں نہ آتا تو ڈاکو بنتا، مدرسے میں آ کے کم از کم ڈاکو نہیں بنا، چوری بری رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو اب لوگ تو اسے کہیں گے دیکھو مدرسے کا بچہ ہے چور ہے، او بھائی جان یہ ڈاکو تھا، مدرسے میں آ کے تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. تھوڑا دیکھو ایک بچہ ہیروئن پیتا ہو، مدرسے والوں نے ہیروئن چھڑا دی، سگریٹ پہ آ گیا، اب وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا، چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہیں مدارس، یہ ہیں علماء سگریٹ پی رہے ہیں. بھائی جان یہ جس خاندان سے آیا اس کے ابا بھی چرسی تھے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کے دادا بھی چرسی تھے، کیا تو چرس کا بزنس تھا. تو بہت نیک آدمی سے سگریٹ پی رہا ہے، مدرسے میں نہ جاتا کالج میں جاتا تو ہیروئن کا بزنس کر رہا ہوتا اس وقت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کالج میں تربیت کا کوئی انتظام نہیں، بگاڑنے کا پورا انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں بچے کو تباہ کرنے کا، یونیورسٹیوں میں کالجز میں فل انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں جو بچے بچے ہوئے ہیں وہ کالج کی وجہ سے نہیں، وہ والدین کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. وہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے، کیونکہ وہاں تربیت تو ہے ہی نہیں. ٹیچروں کی تربیت نہیں ہوتی تو بچوں کی کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے تو ادب ہے، ادب لیس بنایا جاتا ہے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے بھائی، ہمیں بھی پتا ہے، ہم بھی اسکولوں سے پڑھ کر آئے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ کالج کی زندگی اور مدرسوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں کیوں خلاف ہوں گا بھائی؟ تو قرآن مجید نے جس دینی علوم کی جہاں ترغیب دی ہے تو دنیاوی علوم کی بھی ترغیب دی ہے قرآن نے. ہم ماحول کے خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں مدارس پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو، مدارس کے خلاف بولنا چھوڑ دو، اپنے اداروں کو ٹھیک کرو، بلکہ ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ کیسے لوگ پیدا ہوں گے، پھر آپ دیکھو گے سائنسدان بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ، یہاں سے اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، ایماندار ڈاکٹر پیدا ہوں گے. اب بھی ہیں بہت سارے لیکن اور اچھے ہو جائیں گے.